پہلے میں بھی جس طرح خوش فہمی ہوتی ہے، بعض اوقات بندہ لوگوں سے سن کر، استادوں سے سن کر کسی بات پر یقین کرتا ہے، تو 2-4 دن سے میں نے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کچھ اقوال پڑھے اور پھر غور کیا ہے کہ علی ایک ہی رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں پیدا ہوا، اور یہ جذباتی بات نہیں ہے کہ جو حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، انا دار الحکمت ولی بابھا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا حکمت کا گھر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اتنی مشکل سے مشکل بات کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے یہ سب سے پہلے گناہ کا سبب بنا ہے۔ اتنی بری چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیفہ بنانا چاہا، ابلیس حسد کر بیٹھا۔ تو آپ فرماتے ہیں حسد کیوں اتنا برا ہے؟ علامہ زمخشری نے ربیع الابرار کے اندر مولا کائنات کا ایک جملہ لکھا ہے، اور ایک جملہ یہ بتا دیتا ہے کہ کتنی بلندی پہ آپ نے بات کی ہے۔ حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس گاڑی دیکھی تو یہ دل میں خیال آیا اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کا مکان اتنا اچھا کیوں ہے۔ دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھ کر جل جانا اور برداشت نہ کرنا، یہ حسد ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں حسد کرنے والا در حقیقت اپنے رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تقسیم ٹھیک نہیں کی، اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، تو اللہ کی تقسیم پہ جو بندہ اعتراض کرے وہ بندہ ہی کیا بندہ ہے۔ تو حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بخل کی مذمت فرمائی۔ ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کون دعا کرتا ہے؟ اور فرشتے ہوتے ہیں معصوم، فرشتے دعا کریں پھر بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ بندوں کی دعا پر آمین کہہ دیں پھر بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے ہم نے بیان کیا ہوا ہے کہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ فرشتہ کسی کے لیے دعا کر دے پھر بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کسی کے لیے بد دعا کرے پھر بھی قبول ہو جاتی ہے، اور کسی کی دعا یا بد دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا مقرب ہے، اتنا مقبول ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ذات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا فرشتے دعا کرتے ہیں، صبح کے وقت فرشتے دعا کرتے ہیں، اور پہلے بتا دیا فرشتہ دعا کرے تو رد نہیں ہوتی، فرشتہ کہتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے وہ آگے آگے بال نکالتا جائے تو پیچھے سے اور دیتا جا، وہ جیب سے نکالے تو اور اس کی جیب میں ڈال دے۔ اب فرشتہ دعا کرتا ہے اس کے لیے جو سخی ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو اور دے، اور ظاہر ہے کہ فرشتے کی دعا ادھر نہیں ہوتی، اور اللہ وآت ممسکا تلفا، اور یا اللہ جو کنجوس ہو اس کے مال کو تلف کر دے، یا تو ضائع کر دے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو سخی نہیں ہوتا، جو کنجوسی کرتا ہے، یا ڈکیتی پڑ جاتی ہے، یا لوگ موبائل چھین کر لے جاتے ہیں، یا ڈاکہ پڑ جاتا ہے، تالا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو سخی ہوتا ہے اس کا اگر مال چلا جائے اللہ پیچھے اور مال عطا فرماتا رہتا ہے۔ حضرت مولا علی شرح خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو کنجوس ہے در حقیقت وہ اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتا، گویا اس کا یہ ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جو دوں گا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ مجھے اور دے۔ فرمایا من ایقن بالعطیت، من ایقن بالقدرت جاد بالعطیت، جس کو اللہ کی قدرت پہ یقین ہو وہ فوراً سخاوت کرتا ہے کہ میرا رب اتنا قادر ہے کہ میں اس کی راہ میں تھوڑا سا دوں گا وہ اس سے کئی گنا زیادہ مجھے عطا فرمائے گا۔
تو آپ نے فرمایا کنجوس اللہ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہوتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، وہ کہ بدگمانی اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں جب دوں گا تو یہ تو چلا جائے گا، میرے ہاتھ سے مجھے کیسے ملے گا؟